نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی چند آیتیں آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہیں۔ فجر کا وقت اور قرآن مجید کا آپس میں گہرا ربط اور مضبوط تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو ذہن میں آیا کہ اعتکاف کی ان ایام میں فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی کچھ منتخب آیات یا سورتوں کے بارے میں احباب کے سامنے کچھ معروضات پیش کی جائیں۔ تو ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی معروف سورت ہے جو ہم میں سے ہر بندے کو یاد ہے اور معلوم ہے، اور اس کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا، اور اس سورت سے قرآن مجید کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ویسے تو اس سورت کے 25 نام مختلف احادیث میں ذکر ہو چکے ہیں۔ علمی دنیا کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں یہ اس کی عزت اور شرف کی دلیل ہوتی ہے۔ کثرت الاسامی تدل علی شرف المسمی۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے 100 سے زیادہ نام ہیں، مدینہ منورہ کے نام بھی 100 ہیں، قرآن مجید کے نام 55 ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی آپ لوگ معلوم ہے کہ وہ 100 ہیں۔ حالانکہ یہ 100 تو وہ ہیں جو معروف ہیں، حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 1000 سے بھی زیادہ ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نام جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کم 100 ہیں، یہ تو صرف ایک حدیث میں وارد ہو چکے ہیں، ورنہ اگر تمام ناموں کا احاطہ کیا جائے تو وہ 1300 سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ زیادہ نام ہو جانا یہ اس مسمى کے شرف اور عزت کی دلیل ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے 25 نام ہیں، ان میں سے مشہور نام فاتحہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی جو آسمان کی طرف سے آئی تھی اور بہت شدید تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی،
آسمان کا ایک دروازہ کھل گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا جو پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ابشر بنورین لم یعطا نبیا قبلک لم یعطہما نبیا قبلک، اللہ کے نبی آپ دو نوروں کی بشارت سن لیجئے۔ آپ کو اللہ تعالی نے دو نور عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورۃ الفاتحہ، دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک، یہ دو نور ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس ملعون 4 مرتبہ رویا ہے جو اس کے علاوہ کبھی نہیں رویا۔ 4 دنوں میں یہ رویا ہے۔ ایک تو اس دن رویا جس دن اس کو ملعون قرار دیا گیا، اللہ کے دربار سے نکالا گیا۔ دوسرا اس دن رویا جس دن اس کو زمین پہ اتارا گیا۔ اور تیسرا اس دن رویا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اور چوتھا اس دن رویا جس دن سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ گویا کہ سورۃ الفاتحہ کا نازل ہونا اس قدر خیر اور بھلائی کا باعث ہے کہ اس دن ابلیس ملعون رویا تھا۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ قسم ہے خدا کی، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہا، اللہ تعالیٰ نے تورات میں اس صورت کی طرح کوئی دوسری صورت نازل نہیں فرمائی، انجیل میں اس صورت کی طرح کوئی دوسری صورت نازل نہیں فرمائی، زبور میں اور نہ ہی قرآن میں اللہ نے اس صورت کی طرح کوئی دوسری صورت نازل فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید بن المعلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا میں آپ کو قرآن مجید کی عظیم ترین صورت بتاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ مسجد سے باہر نکل جائیں۔ پھر مجھے ہاتھ سے پکڑا اور ہم مسجد سے باہر جا رہے تھے۔ پھر میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے تو فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کی عظیم ترین صورت بتاؤں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کو میں قرآن العظیم کہتے ہیں، 7 المثانی کہتا ہوں، جس کو میں قرآن العظیم کہتا ہوں، 7 المثانی کہتا ہوں۔ یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی عظیم ترین صورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ابتدائی کچھ باتیں آپ سے عرض کر دی۔ اب ہم آتے ہیں آغاز کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں یا کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، ہم اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ اعوذ باللہ تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن پڑھو تو پھر اعوذ باللہ پڑھو۔ اور اس اعوذ باللہ میں بندہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ
مانگتا ہوں یا پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا عرب معاشرے کی روایات کی طرف جانا پڑے گا۔ عرب معاشرے میں باقاعدہ کوئی حکومت تو تھی نہیں، نہ کوئی قانون اور دستور کی پاسداری ہوا کرتی تھی۔ اس معاشرے کا طریقہ یہ تھا کہ ہر طاقتور قبیلے کو کمزور قبیلے پر ظلم کرنے کا مکمل حق حاصل ہوتا تھا، جیسے چاہتا تھا کمزوروں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ کمزور قبیلہ یا کمزور خاندان کے لوگ جب دیکھتے تھے کہ اس طاقتور قبیلے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ لوگ جاتے تھے کسی اور طاقتور قبیلے کے سردار کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے، کچھ جانور ذبح کرتے تھے، ان کے سامنے عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، وہ قبیلے والے ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو اس قبیلے کا سردار کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پناہ دی ہے۔ جب ایک مرتبہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے آپ کو پناہ دی ہے، بس پھر اس کمزور قبیلے کی طرف کوئی بندہ غلط ارادے اور نیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، کیونکہ طاقتور قبیلے نے اس کو پناہ دی ہوتی تھی۔ تو گویا کہ یہ طاقتور کی پناہ میں آنا یہ عرب معاشرے میں عام تھا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی ترتیب بتائی ہے کہ جب آپ کو خطرہ ہو کہ کوئی تنگ کرے گا، کوئی پریشان کرے گا، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کسی طاقتور کی پناہ میں آ جائیں۔ اور کون سا طاقتور ہے جس کی پناہ میں ہم آسانی سے آ سکتے ہیں؟ اور وہ ایسا طاقتور ہے کہ اس سے زیادہ بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ایک مسلمان کے پاس سب سے زیادہ مضبوط پناہ گاہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لہٰذا ہمیں سبق دیا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی خطرہ ہو، خواہ انسان سے خطرہ ہو، خواہ وہ شیطان سے خطرہ ہو، تو آپ کے پاس محفوظ ترین پناہ گاہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ چنانچہ ہم تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، گویا کہ ہم شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو کہ مردود ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مدد اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، اور پھر کہتے ہیں یہ با استعانت کے لیے ہے، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ، جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو گویا کہ ہم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس شر سے بچنے کے لیے۔ آگے جو ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان سے پناہ مانگنا یہ دفع ضرر ہے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنا یہ جلب منفعت ہے۔ شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ، اور خیر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مدد۔ گویا کہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ جب شر سے بچنا ہو تو اللہ کی پناہ لو، جب کوئی خیر کو حاصل کرنا ہو تو اللہ سے مدد حاصل کرو۔ گویا کہ جلب منفعت میں بھی اللہ کی طرف رجوع، دفع ضرر کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں تو اپنی ذات کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں، نہ کسی ضرر سے بچنے کا مالک ہوں۔ میں تو اپنی ذات میں نہ نفع اپنے لیے کوئی حاصل کر سکتا ہوں، نہ کسی ضرر سے بچ سکتا ہوں۔ گویا کہ ہر حال میں مؤمن بندہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تعوذ میں دفع ضرر اور بسم اللہ میں جلب منفعت۔ اور نکتہ اس میں یہ ہے کہ جب کسی بندے نے قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے تو دل کے اندر جو شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، شیطان نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں،
शैतानी जुल्मतें भरी हुई हैं। अऊज़ु बिल्लाह कह के हम शैतान से पनाह मांगते हैं, शैतानी असरात से अपने आप को बचाते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपने दिल को मुहल्ला और मुजल्ला करते हैं। तो पहले हम रज़ाइल से अपने आप को पाक करते हैं, फिर फजाइल से अपने आप को मुत्तसिफ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाह पढ़ के रज़ाइल से अपने आप को पाक कर लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने आप को फजाइल से मुत्तसिफ कर लिया, फिर हमारा कल्ब कुरानी मारिफ के लिए मौरद बन जाता है। जाहिरी बात है कि जब मेहमान को अपनी बैठक में लाना होता है तो पहले तो बैठक की सफाई करते हैं, फिर उसके अंदर कोई खुशबू छिड़कते हैं ताकि मेहमान आए तो मेहमान खुश हो जाए, और खुशी खुशी मेहमान आ जाए। पहले सफाई करनी होती है, फिर खुशबू छिड़कनी होती है। तो गोया कि आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के हम अपने दिल को रज़ाइल से, गंद और आलाइशों से पाक करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपने दिल को मुहल्ला और मुजल्ला करते हैं। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कलाम के मारिफ और अनवारात हमारे दिलों में उतरते हैं। आगे हम सूरतुल फातिहा शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, हम्द कहते हैं तारीफ को। मैं ज़्यादा दकीक और अमीक मबाहिस में नहीं जाना चाहता, तलबा तो ठीक है समझ जाएंगे, लेकिन दूसरे साथियों के लिए कोई ज़्यादा मुफीद नहीं होंगे, लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि बाकी साथियों की रियायत ज़्यादा कर लूँ। तो हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, और ये अल्हम्दु लिल्लाह ये शुक्र का कलमा है कि हम आम तौर पे शुक्र के मौका पे इसको इस्तेमाल करते हैं। तबीयत ठीक नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें नौकरी मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा खाना खाया है। जब भी शुक्र अदा करना होता है तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र के दरमियान क्या निस्बत मुनासबत है? तो समझ लें कि शुक्र के चंद अरकान हैं, उसमें से एक रुकन ये भी है कि तमाम तर नेमतों को अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाए। तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने दवाई दी, अब मैं ठीक हूं। अब कमाल दवाई का है? नहीं। कमाल डॉक्टर का है? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, असल कमाल तो अल्लाह का है। भाई नौकरी मिल गई, कमाल बेटे का है जिसने अच्छा पढ़ा? नहीं। कमाल उस अफसर का है जिसने नौकरी दी? नहीं। कमाल उस बंदे का है जिसने सिफारिश की? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम कमालात, तमाम तारीफें तो अल्लाह को सजती है। गोया के तमाम तर नेमतों को, तमाम तर कमालात को अल्लाह की तरफ मंसूब करें, यह शुक्र का एक रुकन है और यही बंदगी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जब मलका बिल्कीस का तख्त पलक झपकने में पेश किया गया तो फौरन बोल पड़े, हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, मेरा कमाल नहीं है, ये मेरी जिन्नात का कमाल नहीं है, ये उस बंदे का कमाल नहीं है जिसके पास इल्मुम मिनल किताब है, जिसने पलक झपकने में ये पेश कर दी, बल्कि ये अल्लाह का फजल है। और कारून के पास माल पैसा था, बहुत सारा माल पैसा, लेकिन कारून कहता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये मेरे अपने कमाल का नतीजा है, मेरे अपने इल्म का नतीजा है। सोच का फर्क है। जब हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, इसका माना है कि मेरा कमाल नहीं है, मेरे बेटे का कमाल नहीं है, डॉक्टर का कमाल नहीं है, तमाम तर तारीफें अल्लाह के लिए हैं। गोया कि असल कमाल, असल एहसान, असल फजल अल्लाह का है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कलमा अल्लाह को इतना पसंद है कि अपने कलाम का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से कर लिया। और अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे हर लम्हा यही कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। गोया कि आंख खुलते ही एक मोमिन बंदा अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी जिंदगी का, अपने दिन का आगाज करता है। फिर लम्हा ब लम्हा
الحمدللہ الحمدللہ پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر مومن بندہ آخر میں کہتا ہے کہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جنتی لوگ آخر میں یہی کہیں گے۔ اور یہ الحمدللہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ کئی مرتبہ ہم حسی طور پہ، ظاہری طور پہ مخلوق کی تعریف کرتے ہیں، حقیقت میں وہ خالق کی تعریف ہوتی ہے۔ یار بہت خوبصورت مسجد ہے، اب آپ مسجد کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بہت خوبصورت ماربل ہے، ماربل کی تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ ماربل کی تعریف کر کے آپ مستری کی تعریف کرتے ہیں، ڈیزائنر کی تعریف کرتے ہیں جس نے یہ سب کچھ ڈیزائن کیا ہے، لیکن ڈیزائنر کی تعریف کر کے حقیقت میں آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جس نے اس ڈیزائنر کو پیدا کیا ہے، جس نے اس ڈیزائنر کو فہم عطا کیا ہے، صلاحیت عطا کی ہے۔ تو جس کی بھی تعریف کریں گے آخر کار وہ تعریف اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کا ہر کام موجب حمد ہے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی توصیف کی جائے۔ کسی بندے نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں اللہ کی تعریف کرنی ہوتی ہے، ہر کام خیر پر مبنی ہوتا ہے، لیکن بہت سارے کام تو ایسی بھی ہیں جو شر والے ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے، تو شیطان کو پیدا کرنے پر اللہ کی تعریف کیسے کی جائے؟ بہت ساری برائیاں دنیا میں ہیں، تو ان برائیوں کی تخلیق پر اللہ کی تعریف کیسے کی جائے؟ تو سمجھ لیں کہ شیطان کی تخلیق اگرچہ ظاہراً شر ہے، شیطان خود شر ہے، لیکن اس کی تخلیق میں حکمت پوشیدہ ہے، اور اس حکمت تک ہماری عقل نہیں پہنچتی۔ مثلا شیطان کی تخلیق میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رعایت فرمائی کہ بندے گناہ خود کرتے ہیں، نسبت شیطان کی طرف کرتے ہیں، اور شیطان نے ورغلایا، شیطان نے دھوکہ دیا، ہر گناہ کا الزام شیطان پہ لگایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی رعایت کرتے ہیں بندوں کی کہ چلو میرے بندے شیطان کے مقابلے میں کمزور تھے، شیطان نے ان کو دھوکہ دیا، لہٰذا اپنے بندوں کی بخشش کا بہانہ بن جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے شیطان کی تخلیق میں کہ جب انسان اپنے دشمن کے ساتھ ہر وقت نبرد آزما ہوتا ہے تو انسان کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ اگر دشمن نہ ہو تو یہ تو سست پڑ جائے، چنانچہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے، فریقین کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جب مقابل کوئی فریق ہی نہیں ہوتا تو بندہ خود بخود سست پڑ جاتا ہے۔ تو انسانوں کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں جب ان کا مقابلہ شیطان جیسے دشمن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نظام میں شیطان کی اس تاثیر کا زبردست عمل دخل ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو اس دنیا میں چوریاں نہ ہوتی، جب چوری نہ ہوتی تو لوگ دکانوں کو تالے نہ لگاتے، تو گویا کہ تالے کی جو صنعت ہے وہ صنعت مکمل بند ہوتی، چابیوں کی صنعت بند ہوتی، لوگ بڑے بڑے مضبوط دروازے نہ بناتے تو دروازوں کی صنعت بند ہوتی۔ یہ پولیس اور یہ وکیل اور یہ عدالت اور یہ فوج، جب شر نہ ہوتا تو ساری خیر ہی ہوتی، تو گویا کہ ہمارا آدھا طبقہ، آدھی انسانیت تو بیکار پڑی رہتی۔ شیطان کو پیدا کر کے آدھی انسانیت کے لیے کوئی روزگار کا انتظام کیا گیا ہے کہ جب شیطان ہوتا ہے تو یہ مسائل پیش آتے ہیں، تو پھر وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، تو جج کی ضرورت پڑتی ہے، پولیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اس کی تخلیق میں حکمت ہے۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آگے فرمایا رب العالمین، رب پرورش کرنے والا، پروردگار، پالنہار، العالمین، تمام جہانوں کا، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ یہ رب کسے کہتے ہیں؟ ہم اردو میں کہتے ہیں پرورش کرنا یا پروردگار۔ عربی زبان میں رب کہتے ہیں کسی چیز کی
मसलहत की रियायत करते हुए दर्जा बदर्जा कमाल तक पहुंचाना। मैं मिसाल से बात समझाऊं कि बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को पहले दिन अल्लाह ताला उसके लिए कौरमे और बिरयानी का इंतजाम नहीं करता, नहीं वो बिरयानी और कौरमे खा सकता है। बच्चा पैदा हो गया, उसको इंतहाई लतीफ ग़िज़ा चाहिए होती है और माँ की दूध की सूरत में उसको अच्छी ग़िज़ा मिल जाती है। फिर जब कदरे बड़ा हो जाता है तो उसको लोग बकरी का दूध पिलाते हैं, तो गाय का दूध पिलाते हैं, फिर भैंस का दूध पिलाते हैं, उसको सीरेलैक खिलाते हैं, बिस्किट और खीर खिलाते हैं, कस्टर्ड खिलाते हैं। यूं आहिस्ता आहिस्ता फिर दूध में उनके लिए शरीद बनाते हैं तो खिलाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सालन की तरफ ले जाया जाता है। फिर बाद में कौरमे जब वो खाता है, बिरयानियाँ खाता है, कढ़ाइयाँ खाता है, तो उसकी उम्र काफी हो चुकी होती है। ये अल्लाह ताला की रबूबियत का नतीजा है कि उसकी मसलहत की रियायत करते हुए आहिस्ता आहिस्ता दर्जा एक कमाल तक बच्चे को पहुंचाया जाता है। ये है रबूबियत। और ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला का एक नाम तो है जाती अल्लाह, बाकी हैं सिफाती नाम। सिफाती नामों में लफ्ज रब, जो रब नाम है, इसमें जितनी जामियत पाई जाती है किसी और नाम में इतनी जामियत नहीं पाई जाती। चुनांचे इस रब में एक तो इहसान वाला माना पाया जाता है, दूसरा रहमत वाला माना पाया जाता है, तीसरा हिकमत वाला माना पाया जाता है, चौथा कुदरत वाला माना पाया जाता है, पांचवा हुस्न इंतजाम वाला माना पाया जाता है। ये पांच चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको रबूबियत कहते हैं कि एक तो परवरिश करने वाले के दिल में एहसान का जज्बा हो, दूसरा रहमत भी हो, तीसरा वो हिकमत वाला भी हो, चौथा उसको कुदरत भी हो, पांचवा वो इंतजाम का माहिर भी हो। जब पांच सिफात उस बंदे के अंदर जमा हो जाएं तो वो जो काम करता है तो हम उसको रबूबियत कहते हैं। तो गोया कि रब वो सिफाती नाम है जिसमें जबरदस्त जामियत पाई जाती है। और यही वजह है कि आलम अरवाह में हमसे जो अहद लिया गया था वो ये था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? फिर जब हम दुनिया में आए तो कुरान उतारा और कुरान ने रब का तज़किरा इस कसरत से किया है कि अल्लाह ताला की सिफाती नामों में से किसी और नाम का इस कसरत से तज़किरा नहीं हुआ। आप कुरान पाक का मुताला करें, पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा तज़किरा रब का हो चुका है। और जब हम कब्र में जाएंगे तो कब्र में हमसे यही पूछा जाएगा कि मर रब्बो का, आपका रब कौन है? हमारे हजरत जी रहमहुल्लाह की जो सबसे पहली किताब छपी थी, सबसे पहला जो आपका बयान छपा था वो पालनहार के नाम से छपा था। और वो बयान मैंने पहली मर्तबा जो हजरत जी का बयान सुना था वो मैंने हजरत जी को उस वक्त देखा भी नहीं था, वो कैसेट की सूरत में किसी ने दिया था। वो यही रब वाला बयान था। वो कमाल का बयान है। रिकॉर्डिंग तो पता नहीं अब मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, लेकिन वो बयान खुतबात में मौजूद है रब के बारे में कि रब कौन है। और हजरात अंबिया किराम ने जब भी पुकारा है तो रब को पुकारा है। तो रब अल्लाह ताला के नामों में से सबसे ज्यादा जामिअ नाम है। तो अल्लाह ताला ने अपने लिए इसी नाम का इंतखाब फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो रब है वो मखलूक को कमाल तक पहुंचाता है, दर्जा बदर्जा उनके मसालिह की रियायत करते हुए। और वो रब कौन सा है? एहसान वाला है, रहमत वाला है, हिकमत वाला है, कुदरत वाला है और हुस्न इंतजाम वाला है। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरात उलमाए किराम से मुतालबा किया, कूनू रब्बानीयीना, तुम रब्बानी बन जाओ, तुम रब वाले बन जाओ। रब वाले मकसद यह है कि जैसे रब लोगों की तरबियत करता है तुम भी ऐसी ही तरबियत करो। सही बुखारी शरीफ में है, रब्बानीयीन का माना क्या है? अल्लज़ीना युरब्बूना बिसिगारिल इल्म क़ब्ल किबारिहा। सबसे आसान मसाइल पहले लोगों को बताते हैं
پھر اس کے بعد مشکل مسائل، پھر اس کے بعد اس سے مشکل مسائل. جیسے کہ مدرسے میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، اولا کا نصاب آسان ہوتا ہے، ثانیہ کا اس سے مشکل ہوتا ہے، ثالثہ کا اس سے مشکل ہے، درجہ بدرجہ ایک طالب علم کو کمال تک پہنچایا جاتا ہے. ربانی کا معنی یہ ہے. تو عالم ربانی کون ہوتا ہے؟ جس میں احسان کا جذبہ ہو اپنے شاگردوں پر، جس کے دل میں شاگردوں کے لیے رحمت کا جذبہ موجود ہو، جو پڑھانے پر قدرت بھی رکھتا ہو، گویا کہ تربیت کرنے پر قادر بھی ہو، اور وہ حکمت والا بھی ہو، حکمت کے ساتھ شاگرد کو آگے لے جائے، اور حسن انتظام میں بھی اس کو کمال حاصل ہو. جب عالم ربانی کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ کونو ربانیین کا مصداق بن گیا. پھر کہیں جا کے وہ بندہ مخلوق خدا کی تربیت اور پرورش کر سکتا ہے. اور یہ صفات یہ اللہ والوں کی صحبت میں بندے کے اندر پیدا ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ علماء جو اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں ان کو علماء ربانیین کہا جا سکتا ہے، اور وہ حقیقت میں پھر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، امت کی رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور عالمین کا لفظ بولا ہے، عالمین عالم کی جمع ہے. عالم کسے کہتے ہیں؟ ما یکون علما علی الصانع. عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات پر علامت بنے، اللہ کے وجود پر علامت بنے. آپ لوگ دیکھیں یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی وجود پر دلالت کرتا ہے. آپ چھوٹی چیزوں کو دیکھیں، بڑی چیزوں کو دیکھیں، جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں اگر فطرت بندے کی مسخ ہو جائے تو پھر تو اور بات ہے. وہ تو کہے گئے سب کچھ اچانک بن گیا، سب کچھ خود بخود بن گیا. آسمان کیسے بنے؟ خود بخود بنے. پہاڑ کیسے بنے؟ خود بخود بنے. دریا کیسے بنے؟ خود بخود بنے. وہ تو خود بخود کا لفظ بولتے ہیں. لیکن جس کی فطرت سلیم ہو وہ کہے گا ہاں اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے. آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، چھوٹی مخلوق، بڑی مخلوق، ہر مخلوق کو بنانے والا کوئی رب موجود ہے. وہ عرب دیہاتی سے پوچھا گیا کہ اللہ کی ذات پہ کوئی دلیل موجود ہے؟ اللہ کی ذات پہ کوئی دلیل موجود ہے؟ تو عرب دیہاتی نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر والروث علی الحمیر واثر الاقدام علی المسیر فالسماء ذات الابراج والارض ذات فجاج والبحر ذات امواج ولیل داج ونہار ساج کیف لا يدل علی اللطیف الخبیر. اب مینگنی ایک اونٹ پر دلالت کرتی ہے. مینگنی کہاں نظر آ جائے تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. کہیں لیت نظر آ جائے تو وہ گھوڑے یا گدھے پر دلالت کرے. اگر بندے کے پاؤں کے نشانات نظر آ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے بندہ گزرا ہے. تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسری اشیاء پر دلالت کرتی ہیں تو یہ برجوں والا وسیع آسمان اور وادیوں والی سرزمین اور یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، چھا جانے والی رات اور روشن دن، یہ اللہ کی ذات پہ دلالت نہیں کرتا؟ تو گویا کہ یہ کائنات اللہ کی ذات پہ دلالت کرتی ہے. تو عالمین، تمام عالم، یہ عالم کل کتنے ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ عالم کل 18,000 ہیں. کسی تابعی کا قول ہے، وہب بن منبع کا قول ہے کہ 18,000 ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عالم 18,000 نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور آپ کے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں اور کیسے ہیں. اور آگے فرمایا الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بالکل شروع میں اپنا تعارف جو کرایا ہے وہ رحمان اور رحیم کے ساتھ کرایا ہے کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے.
اس لیے اللہ نے اپنے شروع میں اپنا تعارف قہار اور جبار کے ساتھ نہیں کرایا، حالانکہ قرآن مجید میں آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات جو بیان فرمائی ہیں تو وہ ذوالجلال بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن شروع میں جو اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے وہ رحمان اور رحیم کے ساتھ کرایا ہے۔ اور رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور دونوں مبالغے کی صیغے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمان کا معنی ہے نہایت رحم کرنے والا، تو رحیم کا معنی ہے نہایت رحم کرنے والا، تو یہ ایک معنی دو الفاظ کے ساتھ دو مرتبہ کیوں بیان کیا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ رحمان اور رحیم میں تھوڑا فرق پایا جاتا ہے۔ رحمان میں وسعت ہے اور رحیم میں عمق ہے۔ رحمان میں گیرائی ہے، رحیم میں گہرائی ہے۔ آپ کہتے ہیں کنو، بڑے بڑے کنو اور موٹے موٹے کنو، تو کنو کا بڑا ہونا اس کی ایک صفت ہے اور میٹھا ہونا یہ دوسری صفت ہے۔ ایسی ہی اللہ کی رحمت وسیع بھی ہے اور اللہ کی رحمت عمیق بھی ہے۔ رحمان کا معنی وسیع رحمت والا اور رحیم کا معنی کامل رحمت والا۔ رحمان میں گیرائی ہے، احاطہ کرتا ہے، اور رحیم میں گہرائی ہے۔ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ دنیا میں ہر کسی پر رحم کرنے والا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، بلکہ میں کہوں کہ دشمنوں کو اپنے دوستوں سے زیادہ دیتا ہے، تو یہ بھی بے جا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دشمنوں کو زیادہ نوازتا ہے دوستوں کی بنسبت۔ رحمان اللہ کی رحمت عام ہے اور رحیم اللہ کی رحمت تام ہے، کامل ہے۔ اب سنیے، دنیا میں لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ نعمتیں ملتی ہیں لیکن ان نعمتوں میں کوئی کھٹکا اور خدشہ ہوتا ہے۔ کھٹکا خدشہ، کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن کھاتے ہوئے کھٹکا ہوتا ہے کہ یار میں نے زیادہ کھا لیا، پتہ نہیں بعد میں کیا بنے گا۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ یار ادھر چھوڑ نہیں سکتا، ادھر ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ نعمت ہے، کھا بھی رہے ہیں، خدشہ اور کھٹکا بھی ہے۔ نئی نویلی گاڑی سڑک پہ باہر نکالتے ہیں، اب لے جا بھی رہے ہوتے ہیں، کوئی چنگچی والا بھی قریب آ جائے تو بیچارے کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، کوئی گدھا گاڑی والا آ جائے تو بیچاری کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ تو نعمت ہے لیکن اسی نعمت کے ساتھ کھٹکا بھی ہے، خدشہ بھی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آخرت کی نعمتیں ایسی ہوں گی ان میں کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی خدشہ نہیں ہوگا۔ کھانے کی نعمتیں ہیں، رہائش کی نعمت ہے، مکانات ہیں، تو سواریاں ہیں، بیویاں ہیں، کسی بھی نعمت میں کوئی کھٹکا خدشہ نہیں ہوگا۔ وہ نعمتیں تام لذات کے ساتھ بندوں کو ملیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، دوسرا فرمایا الرحمن الرحیم۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ فرمایا اس میں بندوں کے لیے سبق ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے آپ کو اللہ کی صفات سے آراستہ و پیراستہ کر دو۔ الحمدللہ میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، دنیا اس کی تعریف کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسے کام کریں کہ دنیا ہماری تعریف کرے، اچھے کام کریں تاکہ دنیا ہماری تعریف کرے۔ رحمان اور رحیم میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ۔ تخلقوا باخلاق اللہ۔ اور آپ حضرات میں سے کئیوں کو پتہ ہوگا کہ محدثین کی دنیا میں ایک حدیث ہے مسلسل بالاولیت۔ مسلسل بالاولیت کا معنی یہ ہے کہ میں نے جب استاد سے حدیثیں پڑھی، مجھے انہوں نے سب سے پہلے وہ حدیث پڑھائی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے بھی اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث پڑھی ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے استاد نے بھی اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث پڑھی ہے۔ گویا کہ محدثین میں وہ خیر القرون سے یہ سلسلہ رائج ہے کہ جب شاگرد آتے ہیں اور ان سے حدیثیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ حدیث پڑھاتے ہیں۔ اس حدیث میں کمال کیا ہے، حضور فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی،
रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, जमीन वालों पे तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। तो रहम की सिफत बंदे को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। इसमें हमारे लिए ये सबक पोशीदा है। आगे फरमाया मालिक यौमिद्दीन, बस ये एक आयत फिर इसके बाद खत्म करते हैं। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला जो के रोजे जजा का मालिक है। दीन का माना है जजा, बदला, बदले के दिन का मालिक है। बदले के दिन से मुराद क़ियामत का दिन है कि हमें अपने हमारे आमाल का कामिल बदला क़ियामत के दिन मिलेगा। तो उस दिन में अल्लाह मालिक है। और ये जो इजाफत है फी के माना में है, मालिक यौमिद्दीन अय मालिकुन फी यौमिद्दीन, क़ियामत के दिन में हर चीज का मालिक होगा। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में वो पूरी दुनिया का मालिक नहीं है, पूरी कायनात का मालिक नहीं है। फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, दुनिया में भी तो अल्लाह ताला हर चीज का मालिक है। बिल्कुल ऐसी बात है कि हकीकत में मालिक अल्लाह है, लेकिन जाहिरी सूरत में हम देखते हैं कि फिर बंदों के मिल्क में चीजें आ जाती हैं। अवलम यरो अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून, छुपाए हम पैदा करते हैं फिर ये बंदे इसके मालिक बन जाते हैं। जी हां, दुनिया में बंदों को मिल्कियत दी जाती है। ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये जानवर मेरा है, ये कहा जाता है। लेकिन क़ियामत के दिन ये जाहिरी मिल्क भी अल्लाह का रहेगा, हकीकत में भी मिल्क अल्लाह का रहेगा। कहा जाएगा कि लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार वल मुल्कु यौमा इज़िल लिल्लाह वल अम्रु यौमा इज़िल लिल्लाह है। तो लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, वो मुल्क, बादशाही, हर चीज का मालिक होना वो सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। और बंदों के बारे में फरमाया कि कमा बदाना अव्वला खल्किन नुईदुहु, ये बंदे जब दुनिया से कब्रों से उठेंगे जैसा कि पहले दिन ये पैदा हो चुके थे ऐसे ही उठेंगे। इनके पास न लिबास अपना होगा, न जूते अपने होंगे, न टोपी अपनी होगी, कुछ भी पास नहीं होगा। गोया कि क़ियामत के दिन लोग अपने लिबास के मालिक नहीं होंगे, जूते के मालिक नहीं होंगे, हर चीज का मालिक अल्लाह होगा। और मालिक यौमिद्दीन में एक इशारा है इस बात की तरफ कि क़ियामत के दिन अल्लाह ताला बंदों के दरमियान अदल कायम करेगा, इंसाफ करेगा। लेकिन मुनसिफ यौमिद्दीन नहीं फरमाया। मुनसिफ जो होता है ये कानून और ज़ाब्ते का पाबंद होता है, उसमें मुजरिम को सजा दिलवानी होती है और जिसने अच्छा काम किया तो उसको अच्छा बदला दिलवाना होता है। लेकिन वो कानून का पाबंद होता है। अल्लाह ताला जो है वो कानून का पाबंद नहीं है, उसका इख्तियार है, चाहे मुजरिम को माफ कर दे और नेक आमाल करने वाले के आमाल को रद्द कर दे, वैसे उसको महरूम कर दे। अल्लाह ताला को हक हासिल है। इसलिए फरमाया कि मालिक यौमिद्दीन, ये क़ियामत के दिन का मालिक है। और ये आयत बोल के हमें एक सबक दिया जा रहा है कि ये दुनिया फानी है, एक दिन और आने वाला है जिस दिन में लोगों को अच्छे या बुरे आमाल का बदला मिलेगा। लिहाजा इस दुनिया के साथ दिल नहीं लगाना चाहिए। अब सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में तौहीद का अकीदा है, अर्रहमानिर रहीम में रिसालत का अकीदा है, मालिक यौमिद्दीन में रोज़ आखिरत का अकीदा है। गोया कि बुनियादी अकायद जो हैं वो सूरतुल फातिहा में बताए गए हैं। या तो अकीदा तौहीद है, या अकीदा रिसालत है, और या अकीदा यौम आखिरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अकीदा तौहीद, मालिक यौमिद्दीन अकीदा आखिरत, दरमियान में अर्रहमानिर रहीम, मैंने कहा कि ये अकीदा रिसालत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अर्रहमानिर रहीम में अकीदा रिसालत कैसे आ गया? तो जवाब ये है कि दरअसल अल्लाह ताला जब रहमान है और रहीम है तो उस वसी रहमत का तकाजा ये है कि बंदों की हिदायत के लिए नबियों को भेजे। और यही वजह है कि जब मुशरिकीन मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर एतराज किया
تو اللہ رب العزت نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ یہ رحمت میں نے تقسیم کرنی ہے یا انہوں نے تقسیم کرنی ہے؟ مشرکین مکہ کا اعتراض رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں تھا، اللہ رب العزت نے رحمت کا تذکرہ کیا، گویا کہ رحمت کا لفظ بول کے رسالت مراد ہے۔ جب رحمت کا لفظ بول کے رسالت مراد ہے تو الرحمن الرحیم سے ہم عقیدہ رسالت کو ثابت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں عقیدہ توحید ہے، الرحمن الرحیم میں عقیدہ رسالت ہے، اور مالک یوم الدین میں عقیدہ آخرت ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے، اور قرآن اس سورۃ الفاتحہ کی تشریح ہے، اس کی ایک وضاحت یوں کی گئی ہے، اور باقی انشاءاللہ پھر اگلے دن ہم مزید وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور پھر قرآن کے مقتضیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ اشراق کا ٹائم ہونے میں تھوڑا وقت باقی ہے، آپ حضرات اگر ابھی فوری آرام نہیں کرتے تو اشراق پڑھ کے آرام کر لیں، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی آرام کرنا ہے تو بے شک آرام کر لیں، لیکن جیسے ترتیب ہے 10 بجے کا وقت ہے، 10 بجے تک آپ آرام کریں، پھر اس کے بعد اٹھیں اور پھر اشراق اور چاشت، اور اس کے بعد پھر آپ کے انفرادی اعمال معمولات ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو پھر آپ وقت ضائع نہ کریں۔ جزاکم اللہ جی۔